بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور ان کے بعد مابعوث ہونے والے دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم اور حوا کے بیٹے اور حابیل و قابیل کے بھائی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے قتل کے بعد غمگین رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی غم گساری کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کو ایک ایسے فرزند رشید کی خوشخبری سنائیں جن کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی، جو تمام انبیاء کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ خوبصورتی اور حسن سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ناظرین، شیس کا معنی ہے خدا کا عطیہ۔ حضرت آدم و حوا دونوں ماں باپ نے اپنے اس فرزند کا یہ نام شیس اس لیے رکھا تھا کہ حق تعالیٰ نے ان کو یہ فرزند حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا۔ چونکہ آپ حابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام انہیں عطیہ خداوندی سمجھتے تھے اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت میں یہ فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آئے گا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا تاکہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں۔ اگر تم اس زمانے کو نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے احوال دریافت کرتے رہتے اور جنت کی لذت محسوس کر کے لطف اٹھاتے رہتے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون دریافت کرتے رہتے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی۔ وہ لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنا اور تہذیب کا لحاظ رکھنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریف نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجرے طوبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے۔ بعض تو حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرتے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابع داری کرنے لگے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام اپنی پیروی کرنے والوں کو چند نصیحتیں کیا کرتے تھے، جن میں سے چند ایک آپ کے گوش گزاریں گے۔ نمبر 1، خدا کو پہچاننا۔ نمبر 2، نیک اور بد کو جاننا۔ نمبر 3، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا۔ نمبر 4، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا۔ نمبر 5، صلہ رحمی یعنی اپنے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا۔ نمبر 6، غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھانا۔ نمبر 7، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا۔ نمبر 8، گناہوں سے پرہیز اور مصیبت میں صبر کرنا۔ نمبر 9، شکر الہی کا ذکر کرنا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ان 3 جگہوں پر موجود ہے۔ نمبر 1، آپ کا مزار شام کے علاقہ غزہ میں۔ نمبر 2، آپ کا مزار عراق کے شہر موصل میں۔ نمبر 3، آپ کا مزار اجودھیا میں بھی واقع ہے۔ تاہم ان تینوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام کس میں مدفون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔